بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وفاق کا بجٹ آ گیا، اس کے بعد آج پنجاب کے بجٹ کا اعلان کیا گیا۔ کیا نئے اقدامات اٹھائے گئے، کیا ریلیف دیا گیا، اس حوالے سے حکومت تو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، اپوزیشن ہمیشہ کی طرح تنقید کر رہی ہے۔ بجٹ کا ہم جائزہ لیں گے کہ کیا اس میں اچھی چیزیں ہوئیں اور کیا اس میں ایسے لوپ ہولز رہ گئے کہ جو عوام کو جس کو اس کے ثمرات اس کو پہنچنے چاہیے تھے اور نہیں پہنچے، اس کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے اسٹریٹ کرائم کا، شہر میں بڑھتا ہوئے اسٹریٹ کرائم، اور آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ گلے میں ڈور پھرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بار بار کوشش کے جب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب ایسا واقعہ ہوا تو ایس ایچ او کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، کئی ایسے واقعات ہیں لیکن یہ ایسے واقعات کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اسلام آباد میں بھی ایک نوجوان زیر حراست قتل کیا گیا، کیا وجوہات ہیں ان کی، اس پہ کریں گے بات، اور پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کی کہ G7 اجلاس کے بعد چین نے کیا وارننگ دی، اور گورڈن براؤن سابق وزیر اعظم برطانیہ کے انہوں نے کیا تاریخی فکرہ کہا G7 اجلاس کے بارے میں کہ جو نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی، پاکستان کو کس طریقے سے چلنا ہے اس تمام تر صورتحال کے اندر، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، بجٹ۔ اور یہ صاحب بجٹ، اس دن بھی ہم نے تقریر سنی، بجٹ سے پہلے بھی پروگرام کیا کہ کیا ریلیف عوام کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر، اچھی چیزیں کیا ہیں اور جو کمی رہ گئی ہے اس کی بھی تھوڑی سی نشاندہی کریں کہ کن کن ایریاز کے اندر جو کام کیا جانا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے گزشتہ تقریباً 2-3 مہینے سے کہ جو پاکستان کے جو معاشی اشاریے جو بڑھ رہے ہیں اور اس سے بہت سارے لوگوں کو پاس آرگومنٹ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم بار دبا کر رہے ہیں کہ خان صاحب یہ آپ کا یا آپ کی ٹیم کا کوئی اس میں زیادہ ہاتھ نہیں ہے، یہ قدرت نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ حالات سازگار پیدا کیے ہیں۔ اور مجھے کبھی کبھی بڑی عجیب و غریب سی بات ہوتی ہے کہ ایک پھر خوف سے کانپ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنے کے آتے ہیں تو ہم ان کی خوشحالی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر ہم ایک دم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ خوشحالی میں اضافہ کرنے کا بیسیکل مقصد یہ ہوتا ہے، جو سورہ اعراف کی شروع کی آیات ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب ہم کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کے لوگوں کے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کرے تو پیغمبر کے نزدیک آ جائیں۔ صحیح۔ لیکن جب عذاب کا تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش آتی ہے، اور خان صاحب کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے 5-6 ایسی چیزیں ہیں جن کے حالات ٹھیک کیے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کہیں چھپنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسٹیٹ بینک کی فگرز اٹھائیں گے کہ ریمیٹنس کتنی آئی تھیں، اب وہ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں جی پہلے لوگ عیاشیاں کرتے تھے اب ماں باپ کو بھیجتے ہیں براہ راست، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہنڈی آپ کا براہ راست کورونا نے ختم کیا، آپ کو براہ راست بینک سے آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ٹیکسٹائل کا جو ہوا ہے کہ آپ نے انڈیا بنگلہ دیش بند ہوا کورونا کی وجہ سے ہوا، کورونا نہ ہوا ہوتا انڈیا بنگلہ دیش کے کارخانے چل رہے ہوتے، آپ ہاتھ سے ہاتھ ڈر کے فیصلہ آباد سے بیٹھے ہوتے۔ یعنی حالت تو یہ ہے نا کہ یہاں سے حالت یہ ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری تھی، مال ہماری بنی، اور اٹھا کے آپ پتہ نہیں کہاں لے کے بنگلہ دیش لے گئے، ٹھیک۔ پھر تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے آپ کے جو بانڈز جو ہیں وہ بانڈ بنیادی طور پر جو چائنا نے 2 بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں پاکستان کے اندر، جس کے بارے میں ہم آخری حصے میں ذکر کریں گے G7 والے معاملے میں جو آپ نے بات کی ہے، کہ ایک تو انہوں نے جو اٹامک پلانٹ لگایا اور دوسرا آپ نے دیا میر بادشاہ ڈیم میں جو ہے، تو انہوں نے لوگوں کا اندازہ ہو گیا انویسٹر کو کہ پاکستان سیریس ہے، پاکستان پیسے خرچ کر رہا ہے۔ آپ اسی واٹر اس میں بھی آپ کا اضافہ ہوا، یہ وہ ساری چیزیں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت اچھا۔ یہاں میں آپ کو رکوں گا، ایک جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اچھا IMF بجٹ سے پہلے انہوں نے ایک لمبی وش لسٹ دی رکھی تھی آپ کو یاد ہوگا، اب سنا یہ ہے کہ کوئی ٹاٹا بائے بائے ہو گیا ہے، کوئی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جہاں بیٹھے تھے ہم وقار مسعود صاحب کو لینا چاہ رہے تھے، ان کا تو IMF کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ IMF میٹنگ جو ہے بڑی چند سیکنڈز کے اندر ختم ہو گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ IMF کو شوکت طرین صاحب نے بڑے ٹھوک کے جواب دے دیکھیں بات سنیں، آپ کو قرضے کی قسط چاہیے، ہم بچے بیچیں آپ کو قرضہ دیں گے، آپ کو تو پیسہ چاہیے نا، آپ کو پیسہ چاہیے، یہ مجھے مت بتاؤ کہ تم یہ کرو یہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، اور اس نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے۔ عموماً اکانومسٹ دیکھیں جو پتا ہوتا ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ، بیسیکلی پنڈی کا وہ گلیوں کا کھیلا ہوا بندہ ہے نا،
اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوتا کہ جی ایک دفعہ پیالہ سرمایہ دار کا بھرے گا تو اس کے اندر سے پانی نکلے گا، نیچے لوگ کھڑے ہوں گے اور پانی پئیں گے، اور سرمایہ دار پیالہ بڑا کر لیتا ہے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں. اس نے کہا ہم ڈائریکٹ دیں گے. 4 چیزیں ایسی ہیں عثمان صاحب کہ جس کے بارے میں کوئی توجہ. ایک ہمارے دوست ہیں شریف اشرف صاحب، انہوں نے کالم لکھا، ذمہ دار آدمی. اس نے کہا ہے کہ ایک چیز جس کو لوگ اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ذمہ دار جو مارا جاتا تھا وہ مارا جاتا تھا کہ اس کا کھیت جو تھا آڑتی پہلے خرید لیتا تھا. صحیح. اچھا اس میں پوری اس سسٹم میں اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک 5 سے 10% کی بارش جو قرض، انہوں نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے 1.5 لاکھ روپے تک بغیر سود کے کسان کو قرضہ دیا. صحیح. اب آڑت نکل جائے گا بیچ میں سے. جب آڑت نکلا 1.5 لاکھ آپ نے قرضہ لیا، کوئی ضربہ ہوتا ہے کہ آخری آپ نے اس میں وہ لگانی ہوتی ہے، یوریا ڈالنی ہوتی ہے یا کٹائی میں پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ آپ کو 1.5 لاکھ آ گیا. آپ نے فصل بیچی، وہ 1.5 لاکھ واپس کیا، سود آپ کا ہوگا. کہ یہ اتنی بڑی ونڈو ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے جو ایس ایم ای پہ آپ نے دنیا کی ساری جو ہے ترقی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں. اب جاپان اٹھا لیں، اب تائیوان اٹھا لیں، اب ملیشیا اٹھا لیں، اب انڈونیشیا اٹھا لیں، اسمال اینڈ بزنس کہ آپ، اور اس کو انہوں نے امیزون سے جوڑ دیا. اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے گھر کے اندر اگر کوئی چیز بناتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ پوری دنیا میں بیچیں، پوری دنیا میں آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کی ونڈو اوپن ہے. اور پاکستان میں جس انجینوٹی ہے. اچھا، اس طریقے سے نا ایک پاکستان کے اندر بھی ایک ایپ متعارف ہوئی تھی کہ کسان جو ہے وہ ڈائریکٹ اس ایپ میں ڈالے کہ جناب جو بھی خریدار ہے وہ لے جائے، بیچ اور مڈل مین مائنس. اچھا، دوسری یہ ہے کہ جو اسمارٹ کیش کا جو آیا ہے اس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ واقعی. تیسرا جس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب، پتہ نہیں لوگوں کو اچھا لگتا ہے لیکن مجھے آج میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اس پہ تھوڑا سا ہاتھ کم رکھنا چاہیے. دیٹ از دی کنسٹرکشن بزنس. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ 2008 کا سارا کرائسس جو تھا وہ کنسٹرکشن بزنس کا تھا. پاکستان کے اندر کچھ پارٹیاں ایسی ہیں وہ جو پاکستان کے پیسے کو مونوپلائز کر رہی ہیں. ہوتا یہ ہے عثمان صاحب کہ کنسٹرکشن بزنس میں آپ کا صرف ایک گھر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ اس کی جگہ ایک چپل بنانے کا کارخانہ لگا رہے چھوٹا سا، روزگار ملے لوگوں کو، تو روزگار وہ چلتا رہتا ہے اس کا. یا سویابین کے آئل کا کچھ لگا رہے یا تیل کا. پھر اس کنسٹرکشن بزنس میں چیزیں مہنگی، چیزیں سستی، اسپیکولیٹ بزنس، آج سستا کر دیا، آج مہنگا کر دیا. جو لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو جن لوگوں کی، مجھے پتا ہے کہ ان روڈز کن کے کہنے پہ بنائی گئی ہے، مجھے پتا ہے کون سی 5-6 بڑی پارٹیاں ہیں اور کن کے تھرو ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ کنسٹرکشن بزنس میں صرف ایک ہی گروپ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مونوپلائز کیا. پوری دنیا ان کو جانتی ہے. ٹھیک، لوگ انہی کے گھروں میں، انہی کے علاقوں میں، انہی کے علاقوں میں پلاٹ بھی لیتے ہیں کیونکہ سیکور فیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری سیکورٹی کا مسئلہ یہ. مان لیا ٹھیک ہے، لیکن وہ کتنے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں؟ جب تک آپ اس ٹریڈر بزنس سے نکل کے یا اس پراپرٹی کے بزنس سے نکل کے آپ ایک عام جگہ پہ آ کے کھڑے کام نہیں کرتے. دیکھیں جو سرمایہ دار ہوتا ہے دنیا پوری میں گھر نہیں بناتا، وہ فیکٹری لگاتا ہے اور گھر کرائے میں رہتا ہے. کہ گھر آپ تو اگر فیکٹری سے آپ کا 10 لاکھ روپے آمدن آ رہی ہے تو آپ 1.5 لاکھ روپے کا گھر جو ہے نا وہ کرائے پہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے گھر بنا لیا اور فیکٹری کی آپ کی آمدن نہیں تو وہ گھر آپ کو کاٹنے کو دورے گا، آپ تو ٹوٹی ریپیئر نہیں کرا سکیں گے. ٹھیک، تو وہ جو ایک تصور ہے دنیا پوری میں، اور یہ دنیا میں تصور انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے پرماننٹ ہاؤسنگ سسٹم کا. یہ جی آر بنا لو، یہ کر دو، وہ کر دو. آپ ایک شہر سے اٹھتے ہیں، آپ اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں، وہاں آپ کا فرنشڈ ہاؤس موجود ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ رہنا شروع کرتے ہیں. وہ جو بندہ کرایہ لینے والا آتا ہے اس کو بھی کرایہ آتا رہتا ہے، آپ کو بھی گھر مل جاتا ہے، آپ کی بھی میجر. تو کنسٹرکشن بزنس گرچہ کہ فوری طور پہ آپ کو نظر تو آتا ہے، لیکن ایک تو یہ سب. دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کا بجٹ آیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ از گڈ، لیکن اس طرح کا مجھے مطلب سوائے ایک چیز کے جس کو عمران خان صاحب فالو کر رہے ہیں اور اللہ کرے پرماننٹلی پورے پاکستان میں 2 سال کے اندر فالو کر دیں، دیٹ از ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ از اے ونڈرفل تھنگ. میں نے کئی دفعہ اپنا ذاتی واقعہ ٹی وی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، باقی بھی کیا ہے
کہ یہ بیسیکلی اس پہ خرچہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی آپ کے پاس ایک تسلی موجود ہوتی ہے، اور مجھے کچھ ہوا تو میں علاج اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ روز جا کے ڈاکٹر کو دکھائے کہ مجھے جناب ای سی جی کر دو، جب مجھے ایمرجنسی میں ہی جانا، وہ تو ایمرجنسی میں جانا ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے۔ سب سے اہم چیز ہے عثمان صاحب کہ اس میں ڈاکٹرز کی بلیک میلنگ، ہیلتھ کو اب اسٹیٹ بزنس سے نکال ہی دیں، آپ کارڈ پکڑائیں اور باقی سارے کہیں چلاؤ، پرائیویٹ جس نے چلانا ہے چلائے، کیونکہ ہوگا کیا کہ وہ بھی خرچہ ہوتا رہے گا، ڈاکٹر بھی ہڑتالیں کرتے رہیں گے، وہ بھی کہیں گے ہمیں یہ کر دیا، وہ بھی کر دیا، کیریئر، دنیا پوری میں ہیلتھ پرائیویٹ ہے۔ ساری سی بات یہ ہے کہ آپ اپنا کارڈ دکھاتے ہیں، وہ اپنا بل چلیے دیکھتے ہیں کب تک یہ جو ہے معاملہ انجام تک پہنچتا ہے، کب تک یہ کارڈ لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس کے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ اسٹریٹ کرائم کا اور لاہور میں پیش آنے والے واقعے کا۔